اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ بچوں کو چومتے، ان کو گلے لگاتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بطور خاص بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول بعض اوقات دن کے پہلے پہر اپنے بعض رشتہ داروں یا ساتھیوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، دن روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدرے دباؤ ڈال کر مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف تھا۔ ان دنوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی کے مشرق میں واقع بنو قینقاع کے بازار کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھیں۔ بنو قینقاع کا یہ بازار بقیع الغرقد کی طرف تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دونوں خاموشی سے کوئی گفتگو کیے بغیر بازار کے قریب سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، اسے ایک نظر دیکھا، پھر وہاں سے چل دیے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، صحن میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، چھوٹو کدھر ہے؟ پھر فرمایا، چھوٹو کدھر ہے؟ پھر تیسری مرتبہ ارشاد ہوا، چھوٹو کدھر ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھیں، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے، چھوٹو کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیدنا حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نواسے کو دیکھا تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا۔ ادھر سیدنا حسن نے اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا، ایسے۔ پھر وہ اللہ کے رسول کی گود میں کود گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر حسن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر سیدنا حسن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محترم نانا جان اور محبوب نواسے کے درمیان محبت کے اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے آخری حصے کو وہ کبھی نہیں بھولے، جو حسن سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل قابل غور ہے کہ وہ جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو پھلتے محبت و عقیدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آئیے حدیث میں انہی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے حسن کو جب بھی دیکھا تو میری آنکھیں محبت و عقیدت سے آنسو بہانے لگتی۔ یہ تھا ہمارے رسول اور ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کہ آپ نہایت مصروف ہونے کے باوجود اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے لیے وقت نکالتے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن کو چوم رہے تھے۔ بنو تمیم کا سردار اقرا بن حابس بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ بدو سردار فتح مکہ مکرمہ کے وقت مسلمان ہوا، حنین اور غزوہ طائف میں شریک تھا۔ اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے تھے۔ بدو سرداروں میں سختی اور خردرہ پن زیادہ ہوتا ہے۔ صحرا نشین اپنے بچوں سے کم ہی محبت کرتے ہیں۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدو سردار کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ کہ آپ بڑوں اور بچوں سب پر یکساں رحمت و شفقت فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔